وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں، قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے اول قرآن سے جو شروع کیا ہے، الحمدللہ 4واں پارہ ہے اور سورہ نساء کی 12ویں آیت ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا، آج دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ کلالہ کا لفظ 2 بار قرآن مجید میں آیا ہے، جیسا کہ ابھی اس آیت میں آپ نے سنا، لفظ کلالہ آیا ہے 2 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک تو اسی آیت نمبر 12 میں لفظ کلالہ ہے اور دوسرا اسی سورہ نساء کی آخری آیت میں لفظ کلالہ آیا ہے۔ لہذا کلالہ کے معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں گے کہ ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے، تو اس کے معنی ہے احاطہ کرنا، گھیرے میں لینا، یعنی جسے کہتے ہیں پورا چاروں طرف سے گھیر لینا، احاطہ۔ جو گھرانہ اپنے آپ میں سب بچوں کو، گھر والوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہو، یکجا کیے ہوئے ہو، اسے کلالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکلیل اس تاج کو کہتے ہیں جو پورے سر کو گھیرے رہتا ہے۔ کل ایک ایسا عدد ہے، علم ریاضیات میں کل جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے اعداد ہیں سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، ایک سے لے کے جتنا عدد آپ بڑھائیں سب کل میں آ جاتا ہے۔ میراث کی بحث میں کلالہ کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، ماں کی طرف سے جو صرف بھائی اور بہن ہوں انہیں کلالہ کہا گیا ہے، جو صرف ماں کی اعتبار سے ہوں۔ باپ 2 ہیں، ماں 1 ہے، تو اس طریقے سے جو اس آیت میں آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا ہے، استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جو کلالہ کا معنی ہے، بھائی اور بہن جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں یا صرف باپ کی طرف سے بھائی ہوں بہن ہوں، ماں باپ دونوں طرف سے ہوں یا طرفینی ہوں یا صرف باپ کی طرف سے ہوں، جیسا کہ سورہ نساء کی آخری آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ اس جگہ پر جو قابل ذکر ہے، وصیت کو انجام دینے سے پہلے، مرحلہ عمل میں وصیت کو نافذ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ عمل کے وقت وصیت کے مطابق عمل کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہمیں وصی بنایا گیا ہے، لہذا اب ہم جو وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مرحوم کے قرضوں کو ادا کریں، جو قرض ہے اسے ادا کریں۔ اور یہ ایک سخت اور مشکل کام ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے کہ وصیت کا ادا کرنا ایک سخت کام ہے۔ حدیث اور روایت میں آیا ہے کہ 1/7 کے لیے 1/3 کے لیے وصیت کرنا بہت ہے، لہذا کوشش یہی کرنا چاہیے کہ وارثوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تاکہ سب بے نیاز رہیں، محتاج نہ رہیں۔ وصیت میں کسی بھی وارث کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے ایسی وصیت جو وارثوں کو نقصان دینے کے لیے کی گئی ہے اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی مرد کی، تیسرا نقطہ اس جگہ پر، اگر کسی مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایسی صورت میں اس کو 8واں حصہ یا 1/4 حصہ جو ملنے والا ہے وہ 8واں حصہ یا 1/4 حصہ بیویوں کے درمیان یکساں برابر سے تقسیم کیا جائے گا۔ وہ جو 8واں حصہ ہے، اگر 1 بیوی ہے تو وہ 8واں حصہ پورا اس ایک کو مل جائے گا، اگر 2 بیوی ہے تو 8ویں حصے کا 2 حصہ کیا جائے گا، یہ دونوں کو برابر، اگر 3 ہے تو 8ویں حصے کا 3 حصہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ جو مل رہا ہے وہ بھی اگر 1 ہے تو 1 کے لیے، 2 ہے تو اسی 1/4 کو 2 حصوں میں، اگر 3 ہے تو اسی طریقے سے اور زیادہ برابر سے ساری بیویوں میں بانٹا جائے گا۔ توجہ کریں کہ مرنے والوں کے قرضوں میں اللہ کا بھی قرضہ ہے، یعنی خدا کے قرض، خمس باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہے، حج باقی ہے، کفارے باقی ہیں، اور بندوں کا بھی قرضہ ہے، نہ جانے کس کس بندوں کا قرضہ باقی ہو۔ بہرحال ان سب کا ادا کرنا واجب ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، عوام اور لوگوں کا قرض ادا کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مرحوم کی وصیت پر عمل کرنے سے پہلے عوام اور لوگوں کا قرض ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس آیت میں 2 آیتوں میں 4 مرتبہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے، من بعد وصیت او دین۔ اور حدیثوں میں ہے کہ شہید جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر اس کی گردن پہ قرض ہے تو وہ نہیں معاف کیا جاتا، اس کو بہرحال ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا پیغام، اولاد کا ہونا چاہے وہ دوسری بیوی ہی سے کیوں نہ ہو، ایک بیوی ساتھ میں رہتی تھی، دوسری بیوی الگ رہتی تھی، اس دوسری بیوی سے اولاد ہے، پہلی بیوی سے نہیں ہے اولاد، تو اولاد کا ہونا مرد ہوں یا عورت، یعنی شوہر ہوں یا زوجہ ہوں، دونوں کے لیے حصے آدھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مرنے والے کے بچے بھی میراث پائیں۔ اب یہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۔ توجہ کریں۔ تیسرا پیغام، انسان کو اپنی وصیت کرتے وقت وارثوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ نہ انہیں ضرر و نقصان پہنچے، ذرہ برابر بھی انہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے وصیت نہ کیا جائے، غیر مضار، یعنی نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ اور چوتھا پیغام، اسلام نہ ہی زندگی میں نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت دیتا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد، ایسا نہ ہو کہ وصیت کر کے جا رہے ہیں جس سے ورثہ کو، وارثوں کو نقصان پہنچے، غیر مضار، مرنے کے بعد بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچانی۔ اسلام اتنا زیادہ ایک دوسرے کے حقوق کا قائل ہے۔ پانچواں پیغام، میراث کا الہی نظام، یہ خدائی نظام ایک عالمانہ نظام اور ایک عالمانہ سسٹم کے تحت ہے، سب کچھ علم خدا میں ہے، لہذا اگر اس کی مخالفت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا قہر نازل کرتا ہے، لیکن قہر نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔
لہذا میراث کو تقسیم کرتے وقت انسان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے وصیتم من اللہ واللہ علیم حلیم۔ یقیناً یہ سب پیغام ہماری عملی زندگی کے لیے بہت مفید اور مہم ہیں، انہی کے ذریعے نجات ملے گی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں نجات یافتہ بن جائے اور آخرت کی سعادت اسے نصیب ہو، تو ان پیغامات پر، یہ جو وصیت اور دوسروں کے حق کے بارے میں، اس پر عمل کرے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو ان پیغامات پر عمل کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔